بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ نمبر 3، اے نبی کے گھر والو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر زیبتن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر ارشاد فرمایا: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 6 ماہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے: اے نبی کے گھر والو، نماز پڑھ لو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ آیت میں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ مذکورہ آیت میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے جو درج ذیل ہے۔ یہاں اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد و آبا بھی داخل ہیں، اس لیے بصیغہ مذکر فرمایا عنکم ویطہرکم، اور بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ حضرت اکرمہ و مقاتل نے یہی فرمایا ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے، اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی ہے: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور سابقہ آیت میں نساء النبی کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرینہ ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ تو بازار میں منادی کرتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن متعدد روایات حدیث جن کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جگہ نقل فرمایا ہے، اس پر شاہد ہیں کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی اسی طرح چادر کے اندر فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، پھر علی المرتضی رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا: اللهم هؤلاء اہل بیتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ در حقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہ مراد ہیں، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں، اس لیے کہ صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں، اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہہ کا متحمل نہیں ہے۔ اور حضرت فاطمہ و علی و حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی ارشاد نبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نساء النبی کے عنوان سے خطاب اور ان کے لیے صیغہ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سابقہ آیات میں فلا تخضعن بالقول سے لے کر آخر تک سب صیغہ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں، اور آگے پھر واذکرن ما یتلی میں بصیغہ تانیث خطاب ہے۔ اس درمیانی آیات کے سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر عنکم اور یطہرکم فرمانا بھی اس پر شاہد ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی نہیں، کچھ رجال مرد بھی داخل ہیں۔ آیت میں تطہیر سے کیا مراد ہے؟ مذکور آیات میں تطہیر اہل بیت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس آیت سے مراد ہے کہ ان ہدایات کے ذریعے اغوائے شیطانی اور معاصی اور قبائح سے حق تعالی شانہ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا اور پاک کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تطہیر تشریعی مراد ہے، تکوینی تطہیر مراد نہیں جو خاص سے انبیاء ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب معصوم ہوں اور ان سے انبیاء علیہ السلام کی طرح کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو، جو تکوینی تطہیر کا خاصہ ہے۔
اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اول تو اہل بیت کا لفظ صرف اولاد و اصباط رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دوسری آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم کیا ہے۔ اس کے جواب اور مسئلے کی مفصل بحث حقر نے احکام القرآن سورہ احزاب میں لکھی ہے۔ اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علاوہ کسی کا معصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح کر دیا ہے۔